انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ہر عمل کا دار نیت پر ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل کو بہت بڑا کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کا سارا کا سارا عمل ضائع ہوتا ہے۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے عمل اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن نیت، ارادہ، اخلاص بہت بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، نیت المرء خیر من عملہ، انسان کی جو نیت ہے یہ اس کے عمل سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ وہ جیسے واقعہ آتا ہے نا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، قحط سالی کا عالم ہے، لوگ کھانے سے پریشان ہیں، اناج اور غلہ نہیں مل رہا۔ یہ شخص اپنے گھر سے نکلا، جاتے جاتے راستے کے اندر ایک ایسی جگہ پر سے گزرا جہاں ریت کا بہت بڑا ٹیلا کھڑا تھا۔ یہ ٹیلے کے پاس کھڑا ہوا، یوں اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی اور دل میں ارادہ کیا، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، اے کاش میرے پاس آج اتنا غلہ اور اناج ہوتا، میں اللہ کی رضا کے لیے مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتا۔ بس دل میں یہ ارادہ کیا، عمل نہیں کر سکا، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب کے اندر دیکھا، بڑے اونچے محلات میں ہے، پوچھا کون سا عمل کیا؟ کہا عمل تو کوئی بڑا نہیں کیا۔ کہا تیرا معاملہ کیا ہوا؟ کہا رب کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے صرف اتنی سی بات پہ کہ میں نے صدقے دل سے ارادہ کیا تھا، مخلوق خدا پر رحم کیا تھا، میں نے ریت کو دیکھ کر ارادہ کیا کاش غلہ ہوتا تو میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ نے فرمایا تیرا اخلاص اتنا زیادہ تھا وہ ریت، لیکن میں تیرے ارادے کو قبول کر کے اتنی نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھ کر مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ فقہا نے مسئلہ لکھا نا، کوئی انسان مکان بنا رہا ہو، مکان بناتے وقت اس کی دیوار میں روشن دان رکھے، روشن دان رکھتے وقت نیت کر لے کہ یہ روشن دان میں اس نیت سے رکھ رہا ہوں، صبح جب نماز کے وقت اذان ہوگی، سپیکر کی آواز اذان اس کے ذریعے سے اندر آئے گی، میں نیند سے بیدار ہوں گا اور نماز جا کے جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ یہ نماز کے لیے نہ بھی اٹھ سکا نا، وہ نیت کرنے سے جب تک وہ روشن دان رہے گا میرا اللہ اس کو برابر ثواب عطا کرتا رہے گا، باقی نماز پڑھے گا اس کا ثواب اس کو الگ سے ملنا ہے۔ تو نیت اعمال کے اندر بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ روزہ ہے، اہم عبادت ہے، اس کی بھی نیت کے مخصوص مسائل ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے اگر رکے رہیں گے اور نیت نہیں کریں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کے حصول کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنے کے ساتھ آپ کو نیت کرنا ہوگی۔ اب وہ نیت کیسے کریں؟ اب یہاں پر فرماتے ہیں نیت اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے آپ الفاظ کہہ دیں تو بہت بہتر ہے، اگر الفاظ نہ کہہ سکیں روزے کی نیت سے صبح سحری میں اٹھنا، سحری کھانا اور سحری کھانے کے بعد ایک نیت اور دل کا ارادہ کر لینا کہ آج کا میرا رمضان کا روزہ ہے، بس اتنا ارادہ کر لیا میرے اللہ کی نظر میں روزہ بن گیا اور اس پہ اجر اور عبادت ملے گا۔ اگر نیت نہیں کر سکا پھر یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ پھر فقہا فرماتے ہیں رمضان کے جتنے روزے ہیں ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک ہی مرتبہ تھوک کے حساب سے نیت کر لینا کہ بس میں نے پورے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی، پھر ہر دن الگ سے نیت نہیں کرتا، یہ درست نہیں ہے۔ ہر دن الگ سے نیت کرنا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، سحری تو کھاتا ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا، دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی عوارض ہے، میں آج روزہ رکھنے کی نیت نہیں کرتا۔ اب صبح ہوئی 7 بجے 8 بجے دن ہوا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار ابھی تک میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، میں کیوں نہ روزے کی نیت ہی کر لوں، میرا روزہ ہو جائے تو کیا اب یہ نیت کر سکتا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نصف النہار شرعی سے پہلے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، روزے کی نیت کر لے گا، نیت کرنا اس کا کام ہے، قبول میرا اللہ فرما لے گا۔ اب یہ نصف النہار شرعی ہوتا کتنے ہے؟ فرماتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ پورا ٹائم دیکھیں کتنا گھنٹہ بن رہے ہیں۔
اگر فرض کریں گھنٹے بنتے ہیں 16 تو اس کا ہاف بنتا ہے 8 میں سے احتیاطاً 1 گھنٹہ نکال لو. صبح صادق سے لے کر 7 گھنٹے تک آپ اگر روزے کی نیت کر لیں گے تو روزہ معتبر ہوگا، اگر روزے کی نیت نہیں کی تو روزہ معتبر نہیں ہوگا. ایک اور مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سحری کے اندر آنکھ جلدی کھل گئی، ہم نے سحری ابتدائی وقت میں کھا لی، ابتدائی وقت میں سحری کھا کے ہم نے روزے کی نیت کر لی کہ اب میں نے سحری کھا لی، پانی پی لیا، بس میں نے روزے کی نیت کر لی. اب سحری میں وقت باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، یہ نماز تلاوت ذکر اذکار میں مشغول ہو گیا. اب اس کو ضرورت پڑی تھوڑی دیر کے بعد پانی پینے کی یا کھانا کھانے کی یا کوئی حاجت پڑی اس کو. اب سحری میں وقت بھی ہے، یہ تو نیت پہلے سے کر چکے ہیں، تو کیا اب اس کے لیے کھانا جائز ہوگا، پینا جائز ہوگا؟ کیا کھانے پینے سے اس کا روزہ تو متاثر نہیں ہوگا؟ فقہا فرماتے ہیں نیت اگرچہ اس نے روزے کی کر لی ہے، اگر وقت ابھی سحری کا باقی ہے تو اس کی نیت سے ابھی اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے. ہاں جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد کھانا پینا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، رمضان کے اندر روزوں کے جو یہ دن ہے نا رمضان کے، یہ دن خاص ہیں صرف اور صرف رمضان کے روزے کے لیے. ان دنوں میں اگر کوئی نیت کرتا ہے نفلی روزے کی، قضا کے روزے کی یا کسی اور روزے کی، وہ شرعاً معتبر نہیں ہوگی، بلکہ یہ روزہ اس کا رمضان ہی کا معتبر ہوگا. اچھا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ صبح سحری تو کھا لی، روزے کی نیت بھی کر لی، نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد اس کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ میں آج روزہ رکھتے ہی نہیں ہوں، یا کوئی اس کا شریر عذر پیش آ گیا، دانت میں، داڑھ میں، جسم میں کوئی ایسی بیماری ہو گئی، تو کیا اب یہ نیت توڑ سکتا ہے؟ اگر نیت توڑے گا تو روزے کا کیا بنے گا؟ ذہن نشین فرمائیں، اگر اس نے روزے کی نیت کر کے وقت گزرنے کے بعد توڑ رہا ہے اور کوئی شرعی عذر اس کا نہیں ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے توڑ رہے، اس کو روزہ توڑنے کا گناہ بھی ملے گا، قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے، اتنی بیماری بڑھ گئی ہے کہ بغیر روزہ توڑے بھی اس کا گزارا ہی نہیں ہے، یا ڈاکٹر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ نہ توڑا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، اب شرعی عذر ہے تو حکم یا روزہ توڑ دے. اب روزہ عذر کی وجہ سے توڑ رہے ہیں، اب اس کے ذمے صرف اس کی قضا تو لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. یہ چند ایک مسائل تھے نیت کے حوالے سے جو میں نے ذکر کر دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.